ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت کی عدم توجہی کے باعث وفاقی دارالحکومت کے سرکاری ہسپتال شفا خانوں کے بجائے عطیت خانے بن گئے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا سامنا کرنے سے گریز۔ قومی اقتصادی کمیٹی نے وفاقی وزارت صحت کی سمری پر روپے کی قدر میں کمی پر دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ رواں سال میں متوقع عام انتخابات میں سندھ کی نگراں حکومت میں سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر سریش کمار کو نگراں وزیر صحت بنائے جانے کا امکان۔ صوبہ سندھ میں سخت گرمی کے باعث محکمہ صحت کے سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری ہوتے ہی کراچی کے ہسپتالوں میں ہیٹ ویو سے متاثرہ مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کرنے کا آغاز۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز سی کے ہیڈ آفس پر کامیاب چھاپا۔ کروڑوں روپے کی بدعنوانی میں 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے۔ دوسری کارروائی میں اینٹی کرپشن حکام نے ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سول ہسپتال کراچی میں اکاؤنٹنٹ کی 17 گریڈ کی اور سینئر آڈیٹر کی گریڈ 14 کی اہم اسامیاں برسوں سے خالی، جبکہ اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، سندھ سروسز ہسپتال کراچی سمیت دیگر ہسپتالوں اور ضلعی صحت دفاتر میں مستقل مقررہ اکاؤنٹنٹ اور اسٹور کیپرز کی اہم اسامیوں پر غیر متعلقہ عملے کی تعیناتی سے غریب مریضوں کا بجٹ کرپشن اور کمیشن کی نظر ہو رہا ہے۔ سول ہسپتال کراچی میں کیفیٹیریا لوٹنے کی کہانی کا دوسرا اور اصل رخ الزام لگانے والے خود مجرم نکلے۔ آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت کی سنگین غفلت اور عدم توجہی کے باعث اس کی ناک کے نیچے وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، اس کے ماتحت ادارے پمپس و دیگر سرکاری ہسپتال شفا خانے کے بجائے مریضوں کی صحت اور جان کے لیے خطرہ بن گئے۔ قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ کمیٹی صحت وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل پر برہم توہین پارلیمنٹ کا بل منظور کرنے والے خود پارلیمانی کمیٹیوں کو رسوا اور تاحال کمیٹی کے کسی بھی اجلاس میں پیش نہ ہو کر عوام کے خادم کے بجائے ماورائے قانون حاکم ثابت کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ذوالفقار بھٹی نے وفاقی وزیر کی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر کہا کہ ہم کوئی اچھوت نہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ پولی کلینک کی چارج نرس یاسمین آزاد کو واپس نہ بھیجنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر کمیٹی کے ارکان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ توہین پارلیمنٹ نہیں ہے، جبکہ حکومتی جماعت کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو نے کہا کہ پمپس پولی کلینک سمیت تمام ہسپتالوں کا دورہ کیا۔ روال ہسپتال میں نرس نے ڈیلیوری کے بعد مریضہ کو درد کا ٹیکہ لگانے کے بجائے اسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا اور مریضہ جان سے چلی گئی، جس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ڈاکٹر نثار چیمہ نے کہا کہ نوکر شاہی کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ قومی اقتصادی کمیٹی نے گزشتہ روز وقتی طور پر ادویہ ساز اداروں اور درآمد کنندگان کو ضروری ادویہ کی موجودہ MRP میں اور CPI میں 14% اور MRP میں 70% اضافے کی اجازت دے دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے سالانہ اضافہ سمجھا جائے۔ گرمی میں شدت کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ کے ادارے متحرک اور شہر کی سیاسی سماجی تنظیمیں بھی پانی کی سبیلیں لگا کر شہریوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے میدان میں آ گئیں۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال میں ہیٹ اسٹروک کے ایمرجنسی کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سعید عبدالرشید نے لائیو کو بتایا، ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک مینجمنٹ کی انیشیل مینجمنٹ کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ ہمارے پاس بیسیکلی جو بیڈ کیپیسٹی ہے وہ 2 بیڈ ہیں ہمارے پاس، 2 ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس ایک 24 آورس شفٹ کے اندر، ہمارے پاس 4 پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، 3 سپورٹنگ اسٹاف ہیں۔ میڈیسنز ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کو مینیج کرنے کے لیے تمام اویلیبل ہیں، انکلوڈنگ IV فلوئڈز ہیں، اورل فلوئڈز ہمارے پاس ORS ہے۔ اس کے علاوہ کولنگ میکینزم ہمارے پاس موجود ہے، کولنگ پیچ ہم اپلائی کرتے ہیں، اسپنجنگ کرتے ہیں پیشنٹس کو، اور فین اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ بیسیکلی یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹس ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے، ہمارے پاس ہیٹ ایگزاسشن کے پیشنٹ ضرور آتے ہیں، تو ہم لیکن پھر بھی ایمرجنسی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ میکینزم ہے، ہم اس کو انیشیلی مینیج کرتے ہیں، اینڈ دین پھر ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ کو ایڈمیشن کی نیڈ ہے تو ہمارے پاس پورا سسٹم ہے وارڈ کا، تو پیشنٹ کو اوپر شفٹ کرا دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کا کوئی کیس نہیں آیا، کوئی رپورٹ نہیں ہوا۔ MA جناح روڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پانی کی لگائی گئی سبیل کا منظر۔
اب آپ آج کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی اور لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سول اسپتال کراچی میں گریڈ 17 کی اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ مختار احمد قریشی کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے تاحال خالی ہے اور ڈاکٹر نور محمد سومرو کے بعد سے آنے والے سول اسپتال کے اب تک کسی بھی ایم ایس نے اس خالی نشست کے لیے سیکریٹریٹ صحت کو تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا ہے، جبکہ سول اسپتال میں سینئر آڈیٹر گریڈ 14 کی پوسٹ آج تک بھری ہی نہیں گئی ہے، یعنی اس اسامی پر کسی کو بھرتی ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سول اسپتال کے اربوں روپے کے بجٹ میں صرف ادویہ کی خریداری کا بجٹ 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد کا ہے۔ اسی طرح سے سول اسپتال کے مین اسٹور میں ایک اسٹور کیپر کے علاوہ معاون عملے اور دیگر اسٹور کیپر سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہیں، وہ دیگر کیڈر میں ہوتے ہوئے یہاں اسٹور میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اے ایم ایس پروکیورمنٹ ڈاکٹر سہیل میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ اہم اسامی بھی قانون کے مطابق نہیں ہے اور موجودہ پروکیورمنٹ کا منصب فائدہ نامی گریڈ 17 کی فارماسسٹ کے پاس ہے، جبکہ اس سے قبل فارمیسی کونسل کی جانب سے مذکورہ آسامی گریڈ 19 کے فارماسسٹ کے پاس رہی ہے اور 17 گریڈ کی مذکورہ فارماسسٹ کا ایم ایس کے دفتر میں بیٹھنے کا میٹنگ میں انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایم ایس ان کے ماتحت اور وہ ایم ایس کی باس ہیں، اور اسی قسم کی صورتحال سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ہے، جہاں خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اینٹی کرپشن کی تحقیقات کی زد میں ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کو اس تحقیقات کے دوران ہٹانے اور معطل نہ کرنے کی کارروائی سیکریٹریٹ صحت اور ہسپتال کی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس قسم کی صورتحال سے صوبے بھر میں غریب مریضوں اور سرکاری ملازمین و افسران کے علاج معالجے کا بجٹ کا بڑا حصہ لوٹ مار کی نظر ہو رہا ہے، جس کا کوئی حکومت سندھ نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کا بھی بتایا جاتا ہے۔ آج تک مذکورہ اسپتال کے کسی بھی ایم ایس نے اکاؤنٹنٹ اور اسٹور کیپر جیسی اہم اسامیوں پر غیر متعلقہ لوگوں کی تعینات کا نہ صرف کوئی نوٹس لیا بلکہ اس صورتحال سے سیکریٹریٹ صحت کو بھی آگاہ نہ کر کے فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اب آپ سول ہسپتال کراچی کے کیفیٹیریا کے حوالے سے پہلے ڈاکٹر شہزاد علی اے ایم ایس لیگل کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔ کورٹ کیسز ان کے ڈسپوز ہو چکے، اس کے باوجود یہ وہاں قبضہ کیے بیٹھے۔ سول ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے بورڈ آف گورنرز کی آرڈر کے تحت مذکورہ بالا کینٹین کو 1 اپریل کو سیل کر دیا، جس کی سیل 17 مئی 2023 رات 8 بجے چند نامعلوم افراد نے آ کر توڑی، ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بدتمیزی کی اور کینٹین میں گھس کر قبضہ کر لیا، جس کے تمام ثبوت و شواہد موجود ہیں اور متعلقہ تھانے کو فوری طور پر اطلاع کر دی گئی ہے۔ امید ہے بہت جلد ان ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی جائے۔ آپ نے ڈاکٹر شہزاد علی کو سنا۔ ہماری تحقیقاتی رپورٹ کیا ہے، ایڈیٹر سراج الدین امجدی سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سول اسپتال کے اے ایم ایس ڈاکٹر شہزاد علی لیگل کی گفتگو سماعت فرمائی۔ اب آپ اس سارے ڈرامے کا دوسرا اور اصل رخ میری اس رپورٹ میں ملاحظہ کریں، جس کے مطابق سول اسپتال کراچی کا کیفیٹیریا
در حقیقت اسپتال کا اسٹور اور انتظامی دفتر ہے، لیکن سال 2017 میں اس وقت کے ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار علی سیال نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ اجازت حاصل کیے بغیر سینکڑوں اسکوائر فٹ کی سرکاری زمین کو فٹ پاتھ کے ایک پتھارے سے بھی کم ریٹ یعنی 10,000 روپے ماہانہ پر اخبارات میں اشتہار دے کر بلو بلب کمپنی کے نام اس کو 5 سال کے لیے الاٹ کر دیا۔ اس حوالے سے دیے گئے اخبارات میں ٹینڈر کے اشتہار آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرمائیں۔ اس ٹینڈر میں دیگر کمپنیاں بھی شامل تھیں جو اس سے زائد کرایہ دینے کے لیے تیار تھیں، لیکن ڈاکٹر ذوالفقار سیال نے اپنے خصوصی مفادات کے لیے 5 مئی 2017 سے 4 مئی 2022 تک کے لیے یہ سرکاری جگہ صرف 10,000 روپے ماہانہ کرائے کے اوپر بلو بلب کمپنی مظفر قریشی صاحب کو دے دی۔ جب یہ معاہدے کی مدت پوری ہو گئی تو نہ تو اسپتال انتظامیہ سے معاہدے کی تجدید کے لیے مظفر قریشی یا مذکورہ کمپنی کے کسی نمائندے نے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی مقررہ کرائے کی کوئی رسید بار بار طلب کرنے کے باوجود انتظامیہ کو پیش کی۔ جب یہ رپورٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس گئی تو یہ بھی حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ مذکورہ کیفیٹیریا کی انتظامیہ نہ صرف یہاں غیر معیاری خورد و نوش کی اشیاء زائد قیمت پر فروخت کر رہی ہے، بلکہ آؤٹ سائڈر کپلز کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈیٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے، جس کی شکایات مختلف اوقات میں انتظامیہ اور مینجمنٹ بورڈ کے ریکارڈ کے اوپر آتی رہی ہیں۔ موجودہ واقعے کے بعد مینجمنٹ بورڈ نے متعلقہ انتظامیہ کو کیفیٹیریا فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کیے، جس پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ کمپنی کا یہ کیفیٹیریا سیل کر دیا گیا، لیکن کمپنی نے 17 مئی 2023 کو خود ہی کیفیٹیریا کی قانونی سیل کو توڑ کر وہاں خود توڑ پھوڑ کی اور اس کا تمام تر ملبہ اور الزام ہسپتال انتظامیہ پر عائد کر دیا، اور یہ بھی الزام لگایا کہ بھاری کیش اسپتال کی انتظامیہ نے رشوت کی عدم ادائیگی کے اوپر یہاں سے لوٹ لی ہے۔ اس جھوٹی درخواست کے بعد عیدگاہ پولیس اسٹیشن میں فوری طور کے اوپر سول اسپتال کراچی کی لیگل ٹیم حرکت میں آئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہسپتال کی انتظامیہ کو چور بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کے حوالے سے ٹھوس شواہد اور ثبوت عیدگاہ پولیس اسٹیشن کے سامنے لیگل ڈپارٹمنٹ نے پیش کی ہے۔ اس نوسر بازی کے نتیجے میں خود فراڈ کرنے والی یہ مذکورہ کمپنی اپنے جال میں خود ہی پھنس گئی، لہذا عیدگاہ پولیس اسٹیشن نے فوری طور پر مذکورہ رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کرا دی اور ملزمان جو اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر رہے تھے ان کا جرم ثابت کرنے کے لیے پولیس نے فرائض منصبی کو ادا کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مظفر قریشی سول اسپتال کی کرپٹ مافیا کے کندھے پر سوار ہو کر مبینہ ملی بھگت کے ذریعے نہ صرف اپنے معاہدے کی تجدید کے لیے پرکشش پیشکش کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں، بلکہ اس حوالے سے نئی تفصیلات اور سنسنی خیز انکشافات کل بدھ 24 مئی کو
لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ میں آپ ملاحظہ کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔